बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के ईमान अफरोज़ वाक़यात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। एक ईसाई बदकार औरत का वाक़या जो ज़ना की मुर्तकिब हुई, उसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या सज़ा दी। इसी तरह शराब पीने, चोरी करने वाले की सज़ा और उसके मुख्तलिफ वाक़यात आज की वीडियो का हिस्सा हैं। मुर्तद यानी दीन इस्लाम छोड़ने वाले की क्या सज़ा मुकर्रर की गई थी, कत्ल, कसास और दीगर जराइम के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, मुख्तलिफ ईमान अफरोज़ वाक़यात शामिल करेंगे। और वीडियो के आखिर में शामिल करेंगे कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो मुख्तलिफ रियासतों और सूबों के गवर्नर कौन मुंतखब हुए, और मिस्र की रियासत के बारे में बताएंगे कि जिसके गवर्नर के बारे में इख्तलाफ है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अश्तर नक़ी को मुक़र्रर किया, जिसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हामियों ने जहर दे दिया। क्या ये सच है? और फिर उसके बाद मिस्र का गवर्नर कौन बना, ये भी आपको बताएंगे। तो आज की ये हमारी वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुर्तद से 3 बार तौबा करने का मुतालबा किया जाए। अगर वो तौबा कर ले तो ठीक है, बसूरत दीगर उसे कत्ल कर दिया जाए। उसे कत्ल करने के बारे में इस हदीस से रहनुमाई मिलती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपना दीन तब्दील कर ले उसे कत्ल कर दो। अलबत्ता इसे तौबा कराने की दलील हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है कि एक आदमी मुर्तद हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 4 बार तौबा करवाई। ज़िंदीक जो बज़ाहिर इस्लाम कबूल करता है और दिल में कुफ्र छुपाए रखता है, उनसे तौबा कराने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 इरशादात मनकूल हैं। फरमाया, वाज़े मुर्तद और उस ज़िंदीक से तौबा कराने में कोई फ़र्क नहीं है जो बज़ाहिर इस्लाम का नाम लेता है लेकिन अपने दिल में कुफ्र छुपाए हुए है और उसके ख़िलाफ़ दलील भी कायम हो चुकी है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय है कि शुकूक व शुबहात की मौजूदगी में हदूद नाफिज नहीं होंगी। ज़ुहाक बिन मज़ाहम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया, जब हदूद के मामलात में मुमकिन है, शायद और हो सकता है जैसे अल्फाज आ जाएं, तो हद मुअत्तल कर दी जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से रिवायत है कि एक औरत उनकी खिदमत में पहुंची। उसने कहा, मैंने बदकारी का इर्तकाब किया है। उन्होंने फरमाया, शायद नींद की हालत में तुम्हारे साथ ही मामला पेश आया होगा या तुम्हें मजबूर किया गया होगा। औरत ने कहा, मुझ पर किसी ने जबर नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से बदकारी की मुर्तकिब हुई हूँ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, शायद तुम्हें खुद अपने ऊपर गुस्सा है और तुम अपने आप से बेजार हो। उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सुनकर आपने उसे कैद कर दिया। जब उसके यहाँ विलादत हुई और बेटा बड़ा हो गया, फिर उस पर हद नाफिज की। क्योंकि वो शादीशुदा ना थी, इसलिए उस पर कोड़ों की हद लागू की गई। इसी तरह दोस्तों, एक ईसाई औरत की बदकारी का वाक़या है। अगर कोई ईसाई औरत बदकारी का इर्तकाब करे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नुक्ता नज़र के मुताबिक उस पर हद नाफिज नहीं की जाएगी, बल्कि उसे उसके अहले मज़हब के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वही अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर हद कायम करेंगे। काबूस बिन मखारक रिवायत करते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में ख़त लिखा और पूछा कि एक मुसलमान मर्द ने ईसाई औरत से ज़ना किया हो तो इस सूरत हाल में उन दोनों को क्या सज़ा दी जाए। उन्होंने जवाब में लिखा, मुसलमान मर्द पर हद कायम करो और ईसाई औरत को उसके अहले मज़हब के सुपुर्द कर दो। ज़ना की हद एक ताबदी हुक्म है। उसका मकसद मुर्तकिब शख्स को गुनाह से पाक करना है और ये बात मिल्लत इस्लाम से बाहर वाले लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। इब्ने अबी लैला हज़ील कबीले के एक आदमी से रिवायत करते हैं और बताते हैं कि उसका शुमार कुरैशियों में होता है। वो कहते हैं, मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने बुराई का इर्तकाब किया फिर उस पर हद कायम कर दी गई तो ये उसके लिए कफ़ारा है। उन्हीं से एक और रिवायत ये भी है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शराहा को रजम किया तो मैंने कहा, ये तो बड़ी बुरी हालत में मरी है। ये सुनकर उन्होंने मुझे एक डंडे या कोड़े से जो उनके हाथ में था बड़ी सख्त ज़रब लगाई, जिससे मुझे शदीद तकलीफ़ हुई। मैंने उनसे कहा, आपने मुझे बड़ी दर्दनाक ज़रब लगाई है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस औरत से उसके इस गुनाह के बारे में कभी इस बात पुरस नहीं होगी।
जिस तरह अदाशुदा कर्ज के बारे में कभी बाज पुरस नहीं होती। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस इरशाद की दलील हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस है, जिसमें वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मजलिस में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी बुराई का इर्तिकाब किया फिर उसे उसकी सज़ा मिल गई तो वो उसके लिए कफ़ारा है, और जिसने बुराई का इर्तिकाब किया और अल्लाह ताला ने उसकी पर्दापोशी की तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर वो चाहे तो उसे माफ़ फरमा दे और चाहे तो सज़ा दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई शख्स ऐसा नहीं कि मैंने उस पर हद कायम की हो, नतीजतन वो मर गया हो और मैं इस पर अफसोस करूं। हाँ, शराब नोशी की हद कायम करने पर अगर कोई मर जाए तो मैं उसकी दियत अदा करूंगा, क्योंकि ये सज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं फरमाई। ये शरई अहकाम दरअसल इंसानी अक्ल की हिफाजत के लिए हैं, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तियाजी शान और इज़्ज़त से नवाजा है और शराब को हराम करार दे दिया, क्योंकि ये अक्ल को माऊफ कर देती है। सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और आस्ताने और पांसे के तीर ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तो बस ये चाहता है कि तुम्हें शराब और जुए में लगाकर तुम्हारे दरमियान अदावत और कीना डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। बताओ, क्या तुम इन चीज़ों से बाज रहोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर शराब हराम है। यही वजह है कि शरीयत ने नशे में मदहोश शख्स पर हद कायम करने का हुक्म दिया है और हर किस्म की इन तमाम मंशियात को हराम करार दिया है जो अक्ल की सलामती पर असरअंदाज होती हैं। बिलाशुबा शरीयत अक्ल की हिफाजत को ज़बरदस्त अहमियत देती है और अक्ल व शऊर को मतलूब व मकसूद गर्दानती है, क्योंकि इस पर तमाम इंसानी मसाइल व ज़रूरियात का दारो मदार है। अक्ल को गज़ंद पहुँचाने और अहमियत ना देने से बेशुमार खराबियाँ जन्म लेती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में चोर का हाथ काटने का कहा गया है। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चोर का हाथ काटने के लिए ये शर्त बयान फरमाई है कि माल महफूज जगह पर होना चाहिए। अगर चोर महफूज माल में से चुराएगा तो सज़ा का मुस्तहिक होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, चोर का हाथ उस वक्त तक ना काटा जाए जब तक वो घर से माल निकाल कर बाहर ना ले जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक उस चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा जिसने ऐसे माल में से चोरी की जिसमें उसकी मलकियत का कोई हिस्सा हो। अकरमा बिन खालिद कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चोर का हाथ उस वक्त तक नहीं काटते थे जब तक गवाह गवाही ना दे दें। वो चोरी के मुलज़म को कैद में डाल देते थे। जब गवाह गवाही दे देते तो हाथ काट देते थे। अगर गवाह पीछे हट जाते तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलज़म को छोड़ देते थे। एक मरतबा उनके पास एक चोर लाया गया, आपने उसे कैद कर दिया। दूसरे दिन उसे और दोनों गवाहों को बुलाया तो किसी ने कहा कि दोनों में से एक गवाह गायब हो गया है। उस पर आपने चोर को छोड़ दिया, उसका हाथ नहीं काटा। कासिम बिन अब्दुर्रहमान अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक आदमी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाया गया तो उसने कहा, मैंने चोरी की है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे डांट डपट की और बुरा भला कहा। उसने फिर कहा, मैंने चोरी की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि इसने 2 मरतबा इकरार किया है, इसलिए इसका हाथ काट दो। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मंज़र आज भी मेरी निगाहों में घूम रहा है और मैं चोर का गर्दन में लटका हुआ हाथ देख रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय में महफूज मकाम से माल चुराने से पहले अगर चोर के बारे में मालूम हो जाए तो हाथ नहीं काटा जाएगा। हारिस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उनके पास एक ऐसा आदमी लाया गया जो नक़ब लगा रहा था और इसी हाल में रंगे हाथों पकड़ा गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका हाथ नहीं काटा और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि आपने उसे बतौर ताज़ीर सिर्फ चंद कोड़े मारे। इब्नुल मंज़र ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात नकल की है कि जो शख्स चोरी करे उसका दायां हाथ काटा जाए, दूसरी मरतबा फिर चोरी करे तो उसका बायां पाँव काट दिया जाए, फिर अगर तीसरी और चौथी बार चोरी करे तो उसे ताज़ीरी सज़ा दी जाए, उसका दूसरा हाथ या दूसरा पाँव नहीं काटा जाएगा। अब्दुल्ला बिन सलमा कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक चोर लाया गया तो उन्होंने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। उसने दोबारा चोरी की तो उसे फिर लाया गया, उन्होंने उसका बायां पाँव काटने का हुक्म दिया। उसने तीसरी दफ़ा चोरी की तो तीसरी बार आपके पास लाया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
کیا میں اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم دوں؟ پھر وہ کس طرح طہارت حاصل کرے گا، کس طرح کھائے گا اور کس طرح پیے گا؟ پھر فرمایا اگر میں اس کا دوسرا پاؤں کاٹنے کا حکم دوں تو وہ کیسے چل سکے گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سزا دی اور ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک مستحب صورت یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد داغ دیا جائے اور جس ہاتھ پر چوری کی حد لاگو کی گئی ہے اسے اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔ حجیہ ابن عدی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے، پھر اسے داغنے کا حکم دیتے تھے اور پھر قید میں ڈال دیتے تھے۔ جب چور کا زخم ٹھیک ہو جاتا تو اسے قید سے بلا بھیجتے اور ارشاد فرماتے اپنا ہاتھ اوپر اللہ کی طرف بلند کرو۔ وہ اونچا کر لیتا تو دریافت فرماتے بتاؤ کس نے تمہارا ہاتھ کاٹا؟ وہ کہتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو فرماتے کس وجہ سے؟ وہ کہتا میں نے چوری کی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے فلک دیکھتے اور کہتے اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ داغنے کا حکم اس لیے دیتے تھے تاکہ خون نہ بہنے پائے اور چوری کرنے والا جلد صحت یاب ہو جائے۔ علاوہ ازیں وہ زخم کے بدن میں سرایت کر جانے یا جان تلف ہو جانے کے خوف سے مجرم کو بچانے کے لیے داغنے کا حکم دیتے تھے۔ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں لوگوں کے مال کی حفاظت ترجیحی طور پر شامل ہے جو ان کی زندگی قائم رکھنے کا ایک اہم سبب ہے۔ اسلام نے ہر اس سبب اور وسیلے کو حرام قرار دیا ہے جس کی بدولت شرعی حق کے بغیر کسی کا مال لیا جائے، چوری کو حرام کر دیا ہے اور جس پر یہ جرم ثابت ہو جائے اس پر حد کا نفاذ واجب ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے اور چور چاہے عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ تمام خلفائے راشدین شریعت کے یہ احکام التزام سے لاگو کرتے اور ان کے نفاذ کی کڑی نگرانی کرتے رہے۔ دوستو شریعت اسلامیہ نے قصاص کے جو احکام دیے ہیں وہ نفس انسانی کی حفاظت، قتل ناحق اور خون بہانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مہلک خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ قتل، قصاص اور جملہ جرائم کے بارے میں احکام کی اگر بات کی جائے، اگر کسی شخص کے قتل عمد پر کوئی گروہ متفق ہو جائے اور متعلقہ شخص کو قتل کر دے تو اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس گروہ کے تمام افراد کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہی سے مروی ہے کہ انہوں نے ان 3 آدمیوں کو قتل کر دیا جنہوں نے باہم مل کر ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو یہ حکم دے کہ وہ کسی شخص کو قتل کر آئے، غلام اس حکم کی تعمیل کرے اور متعلقہ شخص کو قتل کر دے تو اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آقا کو قتل اور غلام کو قید کر دیا جائے گا۔ ان سے یہ بات ابن المنذر اور دیگر علماء کرام نے نقل کی ہے۔ خلاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آقا کو جس نے اپنے غلام کو کسی کے قتل پر مامور کیا اصل قاتل قرار دیا اور فرمایا یہ غلام اپنے آقا کی تلوار یا کوڑے کی حیثیت رکھتا ہے، آقا کو قصاص میں قتل کیا جائے گا اور غلام کو قید میں ڈالا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے جب آدمی اپنے غلام کو کسی شخص کو قتل کرنے کا حکم دے تو غلام کی مثال آقا کی تلوار اور کوڑے جیسی ہے، آقا کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا اور غلام کو قید کر دیا جائے گا۔ اور دوستو جو شخص لوگوں کی بھیڑ میں قتل ہو جائے اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کی دیت مسلمانوں کے بیت المال کے ذمے ہے۔ یزید بن مذکور ہمدانی سے روایت ہے کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد میں لوگوں کی بھیڑ میں قتل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیت بیت المال سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ دوستو سواری کے جانور کی زد میں آنے کے معاملے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایتیں منقول ہیں۔ پہلی روایت، اگر سواری کا جانور کسی کو روند ڈالے یا ٹانگ مار دے تو جانور کو چلانے والا اور اس کا سوار ضامن ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں اس تقصیر یا بے احتیاطی کا ذمہ دار اس جانور کو چلانے والا ہی ہوگا۔ خلاص روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جانور کو چلانے والا شخص ہی جانور کی زد میں آنے والے کے جانی نقصان کا ذمہ دار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جانور کی زد میں آ کر ہلاک ہو جانے والے شخص کے قتل کی ذمہ داری جانور کو ہانکنے والے ہی پر عائد ہوگی، کیونکہ سواری کا جانور اس کے ہاتھ میں ایک آلے کی مانند ہے
وہ اپنی بے احتیاطی کے باعث ارتکاب جرم کا ذمہ دار ٹھہرے گا، کیونکہ جب وہ سواری کے جانور کو ہانک رہا تھا اس کا فرض تھا کہ جانور کو احتیاط سے چلاتا۔ دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے، اگر جانور کو ہانکنے والے کی طرف سے کسی تقصیر یا بے احتیاطی کا ثبوت نہ ملے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب راستہ کھلا ہو تو جانور کو چلانے والا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب راستہ کشادہ ہے اور راہگیر باخبر ہیں کہ سامنے سے سواری آ رہی ہے تو تمام راہگیروں پر احتیاط لازم ہے۔ اگر گزرنے والوں نے بے پرواہی سے کام لیا اور انہیں کچھ ہو گیا تو گویا خود انہوں نے غلطی کی ہے اور وہی قصوروار ہیں، کسی اور پر اس معاملے کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ پہلی میں قصور ثابت ہونے کی بات ہے اور دوسری میں ثابت نہ ہونے کا ذکر ہے اور گزرنے والوں کے قصور کا ثبوت ہے۔ دوستو، اگر کسی شخص نے کنواں کھودا یا کوئی چیز ڈال دی یا کوئی تعمیر کی حالانکہ اسے اس کا کوئی حق نہ تھا، اور وہ کنواں، تعمیر یا چیز کسی انسان کے نقصان یا ضائع ہونے کا سبب بنی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں یہ شخص ذمہ دار قرار پائے گا۔ وہ فرماتے ہیں، جس نے کنواں کھودا یا لکڑی گاڑ دی اور اس وجہ سے اور کوئی انسان نقصان کا شکار ہوا تو کنواں کھودنے یا تعمیر کرنے یا لکڑی گاڑنے والا شخص ضامن ہوگا۔ اور اسی طرح دوستو، گواہی دینے والے کی اگر بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں گواہی میں غلطی کرنے والا آدمی ممکنہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ جس شخص نے کسی کے خلاف حد یا قصاص میں غلط گواہی دی تو وہ کسی عضو یا جان کے تلف ہو جانے پر دیت ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ متعدد سندوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے خلاف چوری کی گواہی دی، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک اور شخص کو پکڑ لائے اور کہا، پہلے آدمی کے بارے میں ہم سے غلطی ہو گئی، اصل چور یہ ہے۔ تو انہوں نے دوسرے شخص کے خلاف گواہی کو غلط قرار دیتے ہوئے ان کی گواہی قبول نہیں کی اور پہلے شخص کے ہاتھ کٹنے کی دیت ان گواہوں کے ذمہ ڈال دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا، اگر تم دونوں نے جانے بوجھے یہ غلط گواہی دی ہوتی تو میں تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر انہوں نے دوسرے کے خلاف گواہی کو غلط ٹھہرایا اور پہلے شخص کے ہاتھ کٹنے کی دیت ان کے ذمہ ڈال دی۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ ایک شخص کے عضو کے تلف ہو جانے کا باعث بنے، اور کسی جرم کا باعث بننا اس جرم کی اصل ذمہ داری باعث بننے والے ہی کے سر ڈال دیتا ہے۔ جیسے کسی نے راستے میں کنواں کھودا اور کوئی شخص بے خبری میں اس کنویں میں گر گیا تو اس کا ذمہ دار کنواں کھودنے والا ہی ٹھہرے گا۔ اور دوستو، اگر ایک جماعت یا گروہ غلطی سے کسی قتل میں شریک ہو جائے تو اس جرم کی ذمہ داری اس جماعت کے ہر فرد پر تقسیم ہو جائے گی۔ جس کسی نے سرپرست کی اجازت کے بغیر کسی چھوٹے بچے یا آقا کی اجازت کے بغیر کسی غلام کو کسی کام پر لگایا یا اسے سواری پر سوار کیا اور بعد ازاں وہ مر گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں وہی شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ دوستو، اگر کوئی طبیب یا معالج مویشیاں علاج کے ضابطوں اور شرائط کی خلاف ورزی کرے اور کسی انسان یا حیوان کی ہلاکت کا سبب بنے تو اس پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ ضحاک بن مزاحم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا، اے گروہ اتباع و معالجین حیوانات، تم میں سے جو کسی انسان یا حیوان کا علاج کرے تو پہلے بری و ذمہ ہونے کا معاملہ طے کرے۔ اگر کسی نے علاج کیا اور پیشگی طور پر بری و ذمہ ہونے کا معاملہ طے نہیں کیا اور دوران علاج کوئی ہلاکت واقع ہو گئی تو یہ شخص اس معاملے کا ذمہ دار ٹھہرے گا۔ دوستو، جب کوئی حد قائم کی جائے یا قصاص کے مستحق پر قانون کا نفاذ ہو اور اس دوران وہ مر جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں قصاص لینے والے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کے حکم سے قصاص نافذ کیے جانے کے نتیجے میں مر گیا اس کی کوئی دیت نہیں۔ مزید فرمایا، جو کسی حد کے نفاذ کے دوران مر گیا تو اس کے مرنے کا سبب حد ہی ہے۔ حدود اللہ میں سے کسی حد کے دوران مرنے والے کی کوئی دیت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، اگر کسی شخص پر زنا، چوری یا تہمت کی حد نافذ کی جائے اور اس دوران وہ مر جائے تو اس کی کوئی دیت نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قصاص واجب ہے اور واجب امر سلامتی کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا۔
لہٰذا اگر اس معاملے میں کسی کوتاہی یا غفلت کا ثبوت نہ ہو تو ادائے دیت کی کوئی ضمانت نہیں۔ دوستو اسی طرح رازدنی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی رازدن نہ کسی کا مال چھینے نہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو ایسے شخص کو توبہ کرنے تک قید میں رکھا جائے گا۔ ایسا رازدن جو کسی کا مال تو چھین لے مگر کسی کو قتل نہ کرے تو اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا۔ اگر وہ قتل بھی کرے اور مال بھی چھین کر لے جائے تو اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹا جائے گا، پھر اسے پھانسی دی جائے گی تاں آ کے اسے موت آ جائے۔ اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو مال وغیرہ کا ضامن ہوگا اور اس سے قصاص لیا جائے گا مگر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ حارث بن بدر ایک رازدن تھا، اس نے پکڑے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس پر رازدنی کی لاگو حد ساقط کر دی کیونکہ اس نے پکڑے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ دوستو ایک قاتل کے اعتراف قتل کا آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک ویران جگہ سے ایک آدمی گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگین تھے اور چھری اس کے ہاتھ میں تھی اور سامنے ایک مقتول تھا جس کا خون بہہ رہا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے باز پرس کی۔ اس نے اقرار کیا کہ اس سے میں نے قتل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ جب اسے وہاں لے جایا جا رہا تھا ایک آدمی تیزی سے آیا اور بولا اے لوگو جلدی نہ کرو، اسے واپس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے چلو۔ بعد ازاں اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین قتل اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آدمی سے پوچھا تم نے کیوں اعتراف کیا کہ میں قاتل ہوں جبکہ تم نے قتل نہیں کیا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں بے بس ہو گیا تھا اور رات کے چوکیدار مقتول کے سر پر کھڑے تھے اور اس کا خون بہہ رہا تھا اور میں ان کے سامنے ہاتھ میں خون آلود چھری لیے کھڑا تھا۔ یہ سب کچھ ویران جگہ پر رونما ہوا۔ میں ڈر گیا کہ یہ لوگ میرا موقف تسلیم نہیں کریں گے اور قسمت کا معاملہ بن جائے گا، یعنی خاندان کے 50 لوگوں کو قسم اٹھانی پڑے گی کہ انہوں نے اس قتل کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس لیے میں نے اس فعل کا اعتراف کر لیا جس کا میں مرتکب نہیں ہوا۔ میں نے اس سارے معاملے کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، صحیح بتاؤ تمہارا اصل قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں قصاب ہوں، میں رات کے اندھیرے میں اپنی دکان پر گیا، میں نے گائے ذبح کی، اس کی کھال اتاری، ابھی چھری میرے ہاتھ میں تھی کہ مجھے پیشاب آ گیا۔ میں اس ویرانے کی طرف آ نکلا، قضائے حاجت کے بعد اپنی دکان کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اسی دوران اس مقتول سے آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ خون میں لت پت تھا، مجھے بڑا خوف آیا، میں اسے دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا جبکہ چھری بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ اسی دوران ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگے اسی نے اس شخص کو قتل کیا ہے، اس کے سوا یہاں کوئی اور قاتل نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ان کی بات کو چھوڑ کر میری بات نہیں مانیں گے۔ میں نے جس جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا اس کا اعتراف کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے اقراری سے پوچھا تمہاری کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ابلیس نے ورغلایا، میں نے مال و دولت کے لالچ میں اسے قتل کر دیا۔ پھر میں نے رات کے چوکیداروں کی آواز سنی تو میں ویرانے سے باہر آیا تو میں نے اس قصاب کو اسی حالت میں دیکھا جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے، تو میں ویرانے میں جا کر چھپ گیا۔ ادھر رات کے چوکیداروں نے اسے پکڑ لیا اور آپ کے پاس لے آئے۔ جب آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس مقتول کے علاوہ اس آدمی کے قتل کا گناہ بھی میرے سر ہوگا، لہٰذا میں نے سچائی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین اس شخص نے اگر ایک شخص کو قتل کیا ہے تو دوسرے شخص کی زندگی کا سبب بھی بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو بری کر دیا اور مقتول کی دیت بیت المال سے ادا فرمائی۔ شاید انہوں نے یہ فیصلہ مقتول کے وارثوں کی طرف سے قصاص کے حق سے دستبردار ہونے کے بعد فرمایا۔ دوستو اسی طرح ایک شب عروسی میں دلہا کو قتل کرنے والی دلہن کا واقعہ بھی ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیش آیا۔ ایک عورت نے اپنے عاشق کی موجودگی میں شب زفاف اپنے خاوند کو قتل کر دیا، اسے قصاص میں قتل کرنے کی سزا ہوئی۔
ऊँटों के मुतबादिल दियत की अदायगी और दियत कैसे अदा होगी, इस हवाले से भी आपको बताते चलें। दियत के मामले में असल बुनियाद ऊँटों की अदायगी है। इसके मुतबादिल अदायगी का जवाज़ भी है जबकि ऊँट मतलूबा तादाद में मुयस्सर ना हों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यही नुक्ता नज़र है। आमिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत ज़ैद से रिवायत करते हैं, इन सब हज़रात ने कहा दियत 100 ऊँट है। और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दियत में चांदी के 12,000 दिरहम अदा करने का फ़ैसला सुनाया। अदाए दियत का तरीक़ा कार क्या होगा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दियत ख़ता और शोबुल अमद में कातिल के वारिसों की ज़िम्मे दियत की अदायगी का हुक्म दिया है, जो 3 साल में किस्तों में अदा की जाएगी। और उसकी दलील मुग़ीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत की अदायगी के लिए कातिल के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और किस्तों में अदायगी का मकसद ये है कि फ़ौरी तौर पर बैक वक्त अदायगी मुश्किल होगी, इसलिए उसे 3 साल पर तकसीम किया है, क्योंकि इस्लाम ने आसानी पैदा करने का हुक्म दिया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नज़दीक अगर किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए और मजरूब शख्स जमा की कुव्वत और सलाहियत से महरूम हो जाए तो उसकी पूरी दियत है। यानी अगर इंसान ज़िंदा रहे, मरे ना, लेकिन उसकी कमर की हड्डी टूट जाए तो उसकी भी दियत देनी होगी। इसी तरह जब कोई शख्स किसी काने की आँख फोड़ दे तो उसमें पूरी दियत देनी होगी। या काना शख्स कसास लेते हुए जुर्म के मुर्तकिब की एक आँख फोड़े और निसफ दियत ले ले। इस ज़मन में इब्न क़दामा रहमहुल्लाह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये नुक्ता नज़र बयान किया है कि काने की आँख देखने की ज़रूरत पूरी होने के लिहाज से बीना शख्स की 2 आँखों के बराबर है, इसीलिए उसमें कामिल दियत का हुक्म दिया गया है। इसी तरह उंगलियों की दियत के बारे में है कि हर एक उंगली की दियत पूरी दियत का 10वां हिस्सा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसे 10 ऊँटों की सूरत में बयान फरमाया है। आसिम बिन ज़मरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि उंगलियों में हर एक उंगली में दियत का 10वां हिस्सा है और एक रिवायत में उंगलियों में दियत के 10वें का 10वां हिस्सा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नाफरमान को अदब सिखाते और ताज़ीर के ज़रिए उसे उसके जुर्म की सज़ा देते उस वक्त जब उसके जुर्म पर हद मुतरतब ना हो। चूँकि गुनाह या जुर्म पर ताज़ीर किसी मुतय्यन सूरत में नहीं होती, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की राय में सज़ा और गुनाह के दरमियान मुनासबत का होना ज़रूरी है। जुर्म और मुर्तकिब जुर्म के मुताबिक ताज़ीर के वसाइल भी मुख्तलिफ होंगे, जैसे कि थप्पड़ मारना। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी उनके साथ तवाफ़ कर रहे थे। इस दौरान एक आदमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मेरा हक़ लेकर दीजिए। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या मामला है? उसने कहा, उन्होंने मेरी आँख पर थप्पड़ मारा है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ठहर गए। इतनी देर में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी आ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनसे पूछा, ए अबुल हसन, क्या आपने इस आदमी की आँख पर थप्पड़ मारा है? उन्होंने कहा, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन। उन्होंने पूछा, क्यों? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बताया कि यह शख्स तवाफ़ के दौरान मोमिनों की औरतों को घूर कर देख रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए अबुल हसन, आपने बहुत अच्छा किया। हद से कम कोड़े मारना। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अक्सर औकात कोड़े बतौर ताज़ीर मारते थे। मसलन एक शायर जिसका नाम नजाशी था, उसने शराब पी और रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा, उसे शराब की हद के कोड़े मारे गए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मज़ीद 20 कोड़े मारे और फरमाया, मैंने तुम्हें 20 ज़ायद कोड़े इसलिए मारे हैं कि तुमने अल्लाह के हजूर दलेरी का मुजाहिरा किया और रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जुर्म के मुर्तकिब को रुस्वा किया और लोगों को उसका हाल बताया, जैसा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने झूठी गवाही देने वाले के साथ किया था। इसमें मुआशरे के लिए मसलहत का पहलू है ताकि कोई शख्स झूठी गवाही ना दे और लोगों के हकूक़ ज़ाय ना होने पाएँ। अली बिन अल हसैन से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब किसी झूठे गवाह की गिरफ्त फरमाते तो उसे उसके कबीले में भेज देते थे और फरमाते थे, ये झूठा गवाह है, इसे अच्छी तरह पहचान लो, फिर उसे छोड़ देते थे। ज़ैद बिन अली अपने वालिद से और वो अपने दादा से और वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं
کہ انہوں نے جھوٹے گواہ کا مواخذہ کیا، اسے تعزیری سزا دی اور اس کے محلے میں اسے گھمایا اور رسوا کیا اور آئندہ کے لیے اس کی گواہی قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قید کی سزا بھی دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی شاعر کو قید کر دیا جس نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا اور شراب پی لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد کردار اور شریر قسم کے لوگوں کو بیڑیاں پہنا دیتے تھے اور کسی کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی تھی کہ وہ نماز کے وقت کھول دیا کرے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں تعزیر کا معاملہ قتل تک بھی پہنچ سکتا ہے جب جرم بہت بڑا ہو اور اس کے منفی اثرات انتہائی اہمیت کے حامل ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی من گھڑت حدیث کی نسبت کی جائے، کیونکہ اس عمل کا نتیجہ دین میں ایسی چیز داخل کرنا ہے جو اس میں شامل نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے پسندیدہ دین سے لوگوں کا منحرف ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ دوستو، ربیہ بن زکار سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بستی دیکھی تو پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس بستی کو زرارہ کہا جاتا ہے، یہاں لڑائیوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور شراب فروخت کی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ لانے اور اس بستی کو جلا دینے کا حکم دیا اور فرمایا برا برے کو کھا جائے گا۔ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ کر وہ ساری بستی جل گئی۔ دراصل امیر المومنین نے اس بستی میں شراب کے اسٹاک، اس سے متعلقہ مواد اور شراب کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص و حدود، جرائم اور تعزیرات میں اجتہادات کے ذریعے سے قضاء کے ارادے کو بہت ترقی دی۔ ان کے اجتہادات وسعت علم، زبردست فہم و فراست اور مقاصد شریعت پر ان کے مکمل عبور کی دلیل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہادات کے ذریعے سے فقہی مکتبہ ہے فکر بنانے میں اپنا حصہ ادا کیا۔ اور آئیے دوستو اب کچھ مختصراً تذکرہ کرتے ہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ریاستی اداروں کا، جن میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں مکہ مکرمہ کا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو خالد بن سعید بن عاص مکہ کے والی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معزولی کا فیصلہ صادر فرمایا اور ابو قتادہ انصاری کو مکہ کا والی مقرر کر دیا۔ یوں لگتا ہے کہ ان کے ولایت کا دورانیہ مختصر رہا، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے عراق کی طرف منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو قاسم بن عباس کو مکہ کا والی بنا کر بھیجا اور ابو قتادہ انصاری کو معزول کر دیا۔ اس طرح حضرت ابو قتادہ کی حکمرانی تقریباً 2 ماہ تک ہی جاری رہ سکی۔ اس سلسلے میں کوئی قابل ذکر حالات نہیں ملتے۔ قاسم بن عباس کے بارے میں اکثر مصادر یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیک وقت مکہ، طائف اور ان کے ماتحت علاقوں کا والی مقرر کر دیا تھا۔ مکہ کے بعد دوستو اب ذکر کرتے ہیں مدینہ منورہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تینوں خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ رہا۔ خلیفہ بھی وہیں مقیم رہے اور اپنی موجودگی میں تمام امور مملکت انجام دیتے رہے۔ البتہ سفر کی حالت میں وہ کسی کو نائب بنا دیتے تھے جو ان کی غیر موجودگی میں امور مملکت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عراق کی طرف روانگی کے بعد اور واقعہ جمل سے پہلے ایسے حالات رونما ہوئے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے عراق منتقل ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں سہل بن حنیف انصاری کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ معلوم نہیں کہ سہل بن حنیف کتنا عرصہ مدینہ کے والی رہے، یوں لگتا ہے کہ یہاں 1 سال سے زیادہ ان کی حکمرانی قائم رہی۔ وہ سن 37 ہجری میں مدینہ کے والی تھے۔ دوستو، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت بحرین بصرہ کی ریاست کے تابع تھا اور ابن عامر وہاں اپنے عامل مقرر کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے بحرین پر امراء کی ایک جماعت مقرر کر دی۔ ان میں اہم ترین عمر بن ابی سلمہ تھے۔ وہ مدینہ سے عراق کی طرف سفر کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی عازم سفر ہوئے تھے۔ بعد ازاں امیر المومنین نے انہیں کچھ مدت کے لیے بحرین کا والی بنا کر بھیجا۔
फिर इराक में अपने पास बुलाया। बहरीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आमिलीन में कदामा बिन अल अजलान अल अंसारी, नौमान बिन अजलान अल अंसारी और उबैदुल्लाह बिन अब्बास का जिक्र भी मिलता है। मलहूज़ रहे कि उबैदुल्लाह बिन अब्बास यमन के वाली थे। शायद इस दौरान बहरीन और नजद दोनों इलाके उनके ज़ेरे नगी थे। दोस्तों, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर बैत मुकम्मल हो गई तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबैदुल्लाह बिन अब्बास को यमन का वाली मुकर्रर किया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकर्रर करदा वाली और जुमला हुकाम उबैदुल्लाह के पहुँचने से पहले ही यमन से जा चुके थे। उनमें से बाज़ जंग जमल में तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शरीक रहे। जमल के लश्कर की तैयारी में भी उनका हाथ कार फरमा था। उबैदुल्लाह बिन अब्बास सेना और उसके मज़ाफ़ात में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे। उनके साथ सरकारी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में साद बिन उबादला अंसारी भी शरीक थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदवार में शाम के वाली थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत पर मतमकिन हुए तो उन्होंने उन्हें माज़ूल करने और उनकी जगह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर करने का इरादा किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम के विलायत से इनकार कर दिया और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करीबी रिश्तेदारी के बायस माजरत पेश की। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मजबूर नहीं किया और शाम की तरफ ना जाने के सिलसिले में उनकी माजरत कबूल कर ली। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माजरत के बाद अमीरुल मोमिनीन ने उनकी जगह सहल बिन हनीफ को भेजा, लेकिन शाम के करीब पहुँचते ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लोगों ने उनको पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम्हें उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है तो खुशामदीद, और अगर किसी और ने भेजा है तो वापस चले जाओ। शाम की रियासत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे दौरे खिलाफत में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताबे रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पर गलबा ना पा सके, न अपने आमिलीन और उमरा का वहाँ तकर्रुर कर सके। शाम के मशरक़ी इलाके में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्करों के दरमियान मुकाबला आराइयाँ हुई, जिनमें से अहम तरीन जंग सफ़ीन है जो सन 37 हिजरी में हुई। इसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मद्दे मुकाबिल थे। इन मार्कों के बावजूद शाम पर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गलबा जारी रहा। फिर दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अल जज़ीरा शाम के ज़ेरे नगी इलाकों में से एक था और फिर उनकी शहादत के बाद शाम मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में और इराक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे नगी रहा। अल जज़ीरा दोनों फरीकों के माबैन झगड़े का मकाम था, क्योंकि अल जज़ीरा जोग्राफियाई महल वकू के एतबार से एक तरफ शाम से और दूसरी तरफ इराक से जुड़ा हुआ था और दोनों तरफ से उस पर गलबा हासिल किया जा सकता था। उसी के हसूल के लिए दोनों तरफ के लश्करों के माबैन मुतअद्दिद मार्के हुए। यूँ लगता है कि कुछ वक्त के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गलबा हासिल कर लिया और वहाँ अश्तर को वाली मुकर्रर कर दिया, जो अल जज़ीरा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकर्रर करदा वालियों में बहुत मशहूर शख्सियत हैं। अल जज़ीरा में उनकी तैनाती एक से ज़्यादा मरतबा हुई। बाद-ए-ज़ां हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सन 38 हिजरी में मिस्र का वाली बनाकर मिस्र भेज दिया। इस तरह अल जज़ीरा में फिर इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो गई और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही वहाँ गलबा हासिल करने में सरगर्म हो गए। बाद-ए-ज़ां वहाँ मुतअद्दिद मार्के ज़हूर पजीर हुए। मालूम होता है कि 39 हिजरी के आखिर में वहाँ किसी हद तक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गलबा हासिल कर लिया था। अल जज़ीरा उन शख्सियात की पनाहगाह थी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से किनारा कश होकर बैठ गए और उन हजरात ने इस दौरान जब तक नज़ा चलता रहा बैत नहीं की। शायद कि उस इलाके को इख्तियार करने की एक वजह अल जज़ीरा का महल वक़ू भी था। बाज़ शख्सियात के नाम मिलते हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से अल जज़ीरा के वाली रहे। उनमें शबीब बिन आमिर और कमेल बिन ज़ियाद शामिल हैं। शाम की तरफ से जो लश्कर अल जज़ीरा पर हमलावर हुए उन्हें उन दोनों शख्सियात ने रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, बल्कि उन्होंने अल जज़ीरा की जानिब से शाम पर हमले भी किए। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्र की रियासत की। तो जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए उस वक्त मिस्र पर मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा बतौर वाली काबिज़ थे। हालांकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें वहाँ मुकर्रर नहीं किया था।
شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہاں کچھ عرصے تک برقرار رکھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں لشکر روانہ کیا، جس نے محمد بن ابی حذیفہ کو گرفتار کیا، جیل میں ڈالا اور پھر قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی حذیفہ کو مصر کا والی متعین نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن سعد انصاری کو مصر کا والی مقرر کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ تمہیں وہاں کا والی مقرر کر دیا ہے، باعتماد ساتھیوں کو ساتھ لے لو اور جاتے جاتے ایک لشکر بھی تیار کر کے ساتھ لے جاؤ، اس طرح تمہارے دشمن پر روب پڑے گا۔ جب مصر پہنچ جاؤ تو حسن عمل والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مشکوک لوگوں پر سختی کرو اور عام اور خاص سب کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، نرمی ہی میں برکت ہے۔ بہت سے مواقع پر قیس کی ذہانت کے مظاہر اور اچھے فیصلے نظر آئے۔ جب وہ مصر روانہ ہوئے تو وہاں ایک گروہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم و غصے کا شکار تھے۔ پھر انہیں ایسے گروہ کے لوگوں سے بھی سابقہ پڑا جو قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے۔ مصر پہنچنے سے پہلے انہیں کچھ شاہ سوار ملے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم مظلوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں اور قاتلین عثمان کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ جہاں بھی پناہ لیں ہم ان سے انتقام لیں۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا قیس بن سعد۔ جواب ملا جائیے آپ اندر جا سکتے ہیں۔ پھر وہ مصر میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ حکمت عملی تھی جس نے مصر میں قیس بن سعد کا داخلہ ممکن بنا دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ والی مصر بن کر آئے ہیں۔ شام کی جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو والی بنا کر بھیجا تھا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا کہ وہاں کی فوجوں نے انہیں شام میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں مصر میں محمد بن ابی بکر کے تقرر کا۔ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیس بن سعد کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ انہیں معزول کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض مشیروں نے ان سے قیس کی معزولی کا مطالبہ بھی کر دیا اور ان کے بارے میں جو باتیں لوگوں میں پھیل گئی تھیں انہیں سچ گردانا اور ان کی معزولی پر اصرار کیا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ مجھے اس وقت آپ کی قربت کی ضرورت ہے، کسی شخص کو اپنا نائب مقرر کر کے میرے پاس آ جائیے۔ یہ خط گویا قیس بن سعد کی ولایت مصر سے معزولی کے مترادف تھا۔ اکثر اقوال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ اشتر نخعی کو مقرر کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتر نخعی کے مصر روانہ ہونے سے پہلے ان سے ملاقات کی، اہل مصر کے حالات بیان کیے اور فرمایا اللہ کا نام لو اور اس کی مدد سے روانہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، میں تمہیں کوئی وصیت نہیں کر رہا، خود تمہاری رائے ہی کافی ہے۔ اہم امور میں اللہ سے مدد مانگو اور سختی و نرمی کے ملے جلے انداز سے معاملات سلجھاؤ۔ وہاں نرمی اختیار کرو جہاں نرمی مناسب ہو اور وہاں پرعزم رہو جہاں سختی کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ اشتر نخعی نے مصر کا رخ کیا تو ان کے ساتھ ان کے اصحاب کا ایک گروہ بھی تھا۔ جب وہ بحر کلزم بحیرہ احمر کے اطراف میں پہنچے تو مصر میں داخل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں شہد میں لا کر زہریلا مشروب پلا دیا گیا جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ اہل خراج میں سے کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر زہر دیا گیا۔ اشتر نخعی کے قتل کا وہ الزام جس کا رخ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکا۔ ابن کثیر نے اسے بعید از حقیقت قرار دیا ہے۔ ابن خلدون کا بھی یہی کہنا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ نے بھی ان سے موافقت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے حوالہ جات کے بارے میں اگر دوستو بات کریں تو البدایہ و نہایہ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون میں بھی اس کے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ نجوم زہرہ میں بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں، تو آپ اس حوالے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ جو الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اشتر نخعی مصر میں اپنی ذمہ داری شروع کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اس کے باوجود تاریخی مصادر میں انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصر میں مقرر کردہ والی کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کے بعد محمد بن ابی بکر مصر کے والی مقرر ہوئے۔ اس سے پہلے محمد بن ابی بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مصر میں رہ چکے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن ابی بکر سابق والی قیس بن سعد کے مصر سے روانگی سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور ان دونوں کے درمیان مکالمہ بھی ہوا جس میں قیس بن سعد نے انہیں چند نصیحتیں بھی کیں،
خاص طور پر شہادت عثمان کی بنیاد پر غم و غصے کا اظہار کرنے والے لوگوں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی ضروری مشورے دیے۔ قیس بن سعد نے کہا، اے ابو القاسم، تم امیر المومنین کے پاس سے آ رہے ہو اور ان کا مجھے معزول کرنا اس امر سے مانے نہیں کہ میں تمہیں نصیحت کروں۔ میں تمہارے امور کو علی وجہ البصیرت سمجھتا ہوں۔ ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کی طرف توجہ دو، اور اگر وہ پیچھے رہنا ہی پسند کریں تو ان سے کچھ نہ مانگو۔ لوگوں سے ان کے مرتبہ و مقام کے مطابق معاملہ کرو۔ اگر تم بیماروں کی عیادت کرو اور جنازوں میں حاضری دو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے آپ کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ محمد بن ابی بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عہد باندھا تھا وہ ساتھ لے کر آئے۔ یہ عہد اہل مصر کو سنایا اور ان سے خطاب کیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی بنانے کے بعد ایک خط لکھا۔ یہ خط ریاست کے سیاسی معاملات کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس میں اللہ کی طرف دعوت دینے کی زبردست اہمیت اجاگر کی گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا، اے محمد، خوب اچھی طرح جان لو کہ تم دنیا میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے جتنے ضرورت مند ہو، اس سے کہیں زیادہ آخرت میں اپنا حصہ اور نصیب حاصل کرنے کے محتاج ہو۔ اگر تمہارے سامنے دو معاملے پیش آئیں، ایک کا تعلق آخرت سے ہو اور دوسرے کا تعلق دنیا سے ہو، تو آخرت کے امور سے اپنے کام کی ابتدا کرو۔ خیر و بھلائی کی جانب تمہاری رغبت زیادہ ہو، نیک نیت رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ محمد بن ابی بکر نے ریاست کے والی کی ذمہ داریاں نبھانی شروع کر دیں۔ ان کی ذمہ داری کا پہلا سال اطمینان سے گزر گیا، لیکن معاملات میں تبدیلی آنے لگی۔ محمد بن ابی بکر نے قیس بن سعد کی نصیحت پر عمل نہ کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ انہیں خط لکھے کہ وہ بیعت کر لیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ حکم دے کر روانہ کیا کہ ان کے مکان گرا دو، انہیں ان کے مال سے محروم کر دو اور انہیں قید میں ڈال دو۔ اس اقدام کا رد عمل ہوا اور ان لوگوں نے محمد بن ابی بکر کے خلاف جنگ کا ماحول پیدا کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا اور حکم دیا کہ مصر کے خلاف جنگ کرو۔ وہ محمد بن ابی بکر کے مخالفین کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح ان کی قوت میں اتنا اضافہ ہوا کہ انہیں 10,000 جنگجوؤں کی کمک مل گئی۔ ان میں مسلمہ بن مخلد اور معاویہ بن خدیج بھی شامل تھے۔ ان کے اور محمد بن ابی بکر کے مابین سخت مارکے ہوئے، جن کا اختتام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کے مصر پر قابض ہونے اور محمد بن ابی بکر کی شہادت کی صورت میں سامنے آیا۔ اس طرح سن 38 ہجری میں مصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔